اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم نے تشدید یعنی شد کے متعلق پڑھنا ہے۔ تشدید والا حرف اصل میں دو حرف ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ ہدایت نمبر 1، شد اس شکل یعنی ڈبلیو کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی اس کی شکل جو ہے ڈبلیو کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے 3 دندانے ہوتے ہیں۔ حروف کی شد والی حالت کو تشدید کہتے ہیں اور شد والے حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ ہدایت نمبر 2، مشدد حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر اور دوسری دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ہدایت نمبر 3، مشدد حرف کی ادائیگی کے وقت حرف کو کھینچنے سے بچائیں، اسی طرح شد والے حرف سے پہلے حرف کو بھی لمبا ہونے سے بچائیں، جیسے اب۔ اچھا، شد والے حرف کو جو ہے نا صحیح پہچان جو ہے نا اس کی کرنی چاہیے۔ عموماً جو ہے بچے جو ہے شد والی تختی تک جو ہے قاعدہ صحیح پڑھتے ہیں اور سمجھ کر تقریباً سمجھ جاتے ہیں۔ اکثر یعنی استاد تک ہوتا ہے کہ جو ہے نا سمجھانا، تو یعنی عام طور پہ رٹا ہی ہوتا ہے، کیا 2 لفظ دے دیے، چلو یہ یاد کرو، اس کا جوڑ اور رواں بتا دیا۔ اصل میں اس کو جو سمجھانا ہوتا ہے، شد سے پہلے جو ہے نا جزم یعنی سکون کے متعلق ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا، تو اس سے پہلی والی تحتی جزم یعنی سکون کی تحتی تھی، تو سکون سے آگے یعنی تشدید سمیت جو ہے قاعدہ صحیح سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور عام طور پہ جو غلطی ہوتی ہے وہ شد کی ہوتی ہے یا حروف مدہ کی ہوتی ہے، شد کی ہوتی ہے۔ تو حروف مدہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم۔ تو آج ہمارا جو ہے موضوع جو ہے وہ تشدید یعنی شد کے متعلق ہے۔ شد جو ہے یہاں جس طرح لکھا گیا ہے کہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی پہلی مرتبہ ساکن، دوسری مرتبہ متحرک۔ شد والا حرف جو ہے اس کی آواز ڈبل ہوتی ہے، اور اس میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، شد والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 2، شد والا حرف سخت پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 3، شد والے حرف میں آواز تھوڑی رک جاتی ہے۔ تو شد کے اندر یہ 3 باتیں ہیں، ان 3 باتوں کا جو ہے نا آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ شد کے اندر غلطی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہدایت نمبر 4 جو ہے نا حرکات کے بعد واو اور یا مشدد آ جائیں تو انہیں بغیر غنہ کے سختی سے ادا کریں، جیسے اول قیمتن، قیمتن وغیرہ، تاہم نون اور میم مشدد پر غنہ کریں۔ تو نون مشدد اور میم مشدد پر اگر غنہ نہ کیا جائے تو شد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے شد کا جو ہے نا پوری طرح خیال رکھیں کہ شد والا حرف جو ہے اس میں 3 شرطیں پائی جاتی ہیں گنی، یعنی آواز ڈبل 2 مرتبہ یعنی پڑھا جاتا ہے، پہلی مرتبہ ساکن، دوسری مرتبہ متحرک، اور پھر اس طرح شد والا حرف سخت پڑھا جاتا ہے، اور اسی سختی کی وجہ سے جو ہے اس میں آواز تھوڑی سی رک جاتی ہے۔ تو یہ اس میں ضروری باتیں تھیں۔ تو حرکات کے بعد واو اور یا آ جائیں تو بغیر غننے کے پڑھنا ہے۔ جیسے اول نہیں پڑھنا، قیمتن ہے، قیمتن نہیں پڑھنا۔ اس میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ حرکات کے بعد واو اور یا مشدد آ جائیں تو یہاں جو ہے نا اس میں ناک میں آواز لے کر نہیں جانی، ناک سے یعنی اس کو ادا نہیں کرنا، سوائے نون مشدد اور میم مشدد اس میں غنہ ہوگا اور ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔
سب سے پہلے اس کے جو ہے نا ہجے ہم کرتے ہیں. ح با زبر حب، با زبر با، حب تا دو زیتن، حبتن. اب آپ یہاں مثلاً کہ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ یہاں جو ہے آواز میں سختی آ گئی ہے نا با کے اندر، تو سختی جو ہے وہ شد کی وجہ سے آ گئی. حبتن. اور تھوڑی آواز رکتی بھی ہے. اور اگر اس میں سختی ہم ختم کر دیں با میں، تو پھر شد کی ادائیگی درست نہیں ہوگی. یعنی حبتن نہیں پڑھنا، حبتن پڑھا تو شد جو ہے نا شد کو آپ نے ادا نہیں کیا. حبتن یعنی آواز ڈبل تب ہوگی جب شد کے اندر تھوڑی سختی آئے گی. حبتن یعنی حبتن نہیں پڑھنا، حبتن. اس طرح یتبعو، یتبعو نہیں پڑھنا، یتبعو. اب دیکھ رہے ہیں یت آواز تھوڑی رک رہی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آواز آپ جو ہے نا بیچ میں روکتے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ اس سختی کی وجہ سے جو ہے نا تھوڑی سی آواز رکتی ہے. یعنی یتبعو یعنی روانگی تھوڑی سی اس میں کمی آ جاتی ہے. یتبعو یعنی یتبعو نہیں پڑھنا. اس طرح یبثو، حبا زبر حب، با زبر با، حبا تا دو زیتن، حبتن. یا تا زبر یت، تا زبر تا، یت با زیر بی، یتبع عین پیش عو، یتبعو. تو اس طرح ان کے ہجے کریں گے. یبثو، حجتن، حجتن نہیں پڑھنا، حجتن. اسی طرح سجدن، سجدن نہیں پڑھنا، سجدن صحیح ہے. اسی طرح تأخر نہیں پڑھنا، تأخر، تأخر، تأخر پڑھنا ہے. یقدم نہیں پڑھنا، یقدم، یقدر، یقدر، یقدر نہیں پڑھنا، یقدر. اسی طرح مؤذن نہیں پڑھنا، مؤذن. دال میں آواز سخت ہو گئی، مؤذن. معرۃ، معرۃ نہیں پڑھنا، معرۃ. را میں سختی آ جائے گی. تنزل نہیں پڑھنا، تنزل، تنزل. اور زا میں سیٹی کی مثل آواز ہوگی، صفت صفیر کو ادا کرنا ہے. تیسر، تیسر نہیں پڑھنا، تیسر، تیسر. خوش عن، خوش عن، خوش عن نہیں پڑھنا. خوش عن پڑھیں گے تو شد کی ادائیگی پھر آپ نے نہیں کی. خوش عن. اس طرح غصۃ نہیں پڑھنا، غصۃ، غصۃ. صاد کی آواز کو ڈبل کرنا ہے. فضۃ، فضۃ. اس طرح تطلع. اچھا یہاں آپ نے خیال کرنا ہے کہ پہلے تا جو ہے نا تا باریک ہوگی، تو کو موٹا پڑھنا ہے. تو یہ خیال آپ نے کرنا ہے کہ تا اور تا کو باریک کرتے وقت جو ہے نا تو کو آپ باریک نہ کر لیں، اور اسی طرح یہ تو کو موٹا کرنے کے لیے تا کو آپ موٹا نہ کر لیں. دونوں کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. اور اس میں جو ہے نا صفت جو موٹا کرنے کی ہے وہ طوا میں آپ نے ادا کرنی ہے. یعنی حروف مستعلیہ کی وجہ سے طوا کو آپ نے موٹا کرنا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے آپ نے. تطلع، تطلع. تا میں ترقیق ہے اور طوا میں تفخیم ہے. اس طرح حظً، حظً نہیں پڑھنا، حظً غلط ہے. حظً، حظً. اور وا کو موٹا بھی پڑھنا ہے، وا موٹے حروف میں سے. حظً. یہاں بھی جو ہے نا آپ نے خیال کرنا ہے، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے. یدعو، یدعو، یدعو نہیں پڑھنا. یدعو پڑھیں گے تو شد کی ادائیگی ختم ہو گئی. یدعو، عین کی آواز گلے کے درمیان سے بھی نکلی اور شد بھی ادا ہو گئی. یدعو، یدعو. اس طرح دعن نہیں پڑھنا، دعن، دعن، دعن.
صفن، صفن نہیں پڑھنا، صفن، حقن، دکتن، مسلمتن، یعنی مسلمتن نہیں پڑھنا، مسلمتن، معلم، معلم نہیں پڑھنا، معلم، امتن، یہاں جو میم مشدد ہے تو میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ امتن، جنتن، اور اسی طرح میم مشدد اور نون مشدد میں اگر غنہ نہیں کریں گے تو شد کی ادائیگی بھی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ خیال کرنا ہے آپ نے۔ عدوٌ، عدوٌ، عدو نہیں پڑھنا، عدوٌ، اس طرح عتوٌ، عتوٌ، عتوٌ نہیں پڑھنا، عتوٌ، مطہرتن، مطہرتن، وصیتن، وصیتن نہیں پڑھنا، وصیتن، قیمتن، قیمتن نہیں پڑھنا، قیمتن، اس طرح غنی، غنی نہیں پڑھنا، غنی، ولی، قوی، دری، لجی، یذکر، یطوف، یشقق، جہاں جس لفظ کے اندر جو ہے دو جگہ شد آ جائے تو اس میں زیادہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ زیادہ تر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، ایک شد کو ادا کر لیتے ہیں، دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس بات کا جو ہے نا آپ نے خیال کرنا ہے۔ ہدایت نمبر 5، مشدد حرف پر وقف اختیار سے کریں اور قلقلہ نہ ہونے دیں، تاہم اگر کلمے کا آخری حرف حرف قلقلہ ہو تو وہاں قلقلہ ضرور کریں، جیسے بالحق، بالحق ہے، وقف کریں گے تو بالحق، لیکن اگر قاف کی بجائے اور کوئی حرف ہو تو پھر آپ نے قلقلہ نہیں کرنا ہے، اس کو پھر ہلا کر نہیں پڑھنا، صرف شد کو ادا کرنا ہے، تو یہاں قلقلہ بھی ہوگا اور شد کو بھی ادا کرنا ہے۔ بالحق، بالحق نہیں پڑھنا، بالحق، اچھا، وغیرہ۔ نیز را، نون اور یا مشدد پر بھی وقف اختیار سے کریں، جیسے امر، شر، لہن، غنی، تو جب بھی مشدد حرف پہ آپ وقف کریں تو آپ نے جو ہے نا شد کو وہاں واضح کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ اس کی جگہ آپ جو ہے نا جزم یعنی سکون پڑھ لیں، تو مشدد حرف پہ وقف کرتے وقت آپ نے جو ہے نا خیال کرنا ہے، خاص کر را، نون اور یا، اس کا جو ہے نا خاص کر آپ نے خیال کرنا ہے۔ قاعدہ نمبر 1، جس مشدد پر زبر، دو زبر یا دو پیش ہوں وہ پر موٹی پڑھی جائے گی، جیسے مر، شر، امر، شر، امر، شر، وغیرہ، اور جس مشدد کے نیچے زیر یا دو زیر ہوں وہ باریک پڑھی جائے گی، جیسے شرین، مستمرین، وغیرہ۔ تو یہ آج کا سبق تھا ہمارا شد کے متعلق، تو اس کی جو ضروری ابتدائی باتیں تھیں الحمدللہ وہ ہم نے پڑھ لیں، کہ شد میں جو ہے نا 3 باتیں جو ہے نا ان کا خیال کرنا ہے، اور یہ شد میں تینوں باتیں، تینوں کی تینوں جو ہے نا لازمی جو ہے نا ہونی چاہیے، ان میں سے ایک چھوڑ دی تو آپ نے شد کو ادا نہیں کیا۔ شد والا نمبر 1 کیا ہے؟ شد والا حرف سخت پڑھا جاتا ہے، نمبر 2 شد والا حرف ڈبل پڑھا جاتا ہے، اور نمبر 3 شد والے حرف میں آواز رکتی ہے، اور آواز کیوں رکتی ہے؟ اسی سختی کی وجہ سے، تو اس کا نام بھی اس لیے شد رکھا گیا ہے کہ اس میں سختی ہوتی ہے۔ تو آگے مزید انشاءاللہ جو ہے نا اس کے اسباق آئیں گے تو مزید اس کی وضاحت ساتھ ساتھ کریں گے، کہ جہاں الفاظ کی صورت میں جو ہے نا اور پورا جملہ جو جہاں آتا ہے مشکل جو ہے نا اس میں شد کو جو ہے کس طرح پڑھنا ہے، اکثر جو ہے نا وہاں لوگ غلطی کرتے ہیں،
تو یہ غلطیاں انشاءاللہ ہم نے درست کرنی ہیں، ان کو دور کرنا ہے، ان غلطیوں کو ختم کرنا ہے، اور انشاءاللہ قرآن پاک کو ہم نے صحیح پڑھنا ہے۔ تو باقی کوئی اس کے بارے میں بات آپ نے پوچھنی ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔